سورہ انعام کی آیت نمبر 97 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم جنگل اور دریا کے اندھیروں میں ان کے ذریعے سے راستہ معلوم کرو۔ یقیناً ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، پھر تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رکھے جانے کی جگہ۔ یقیناً ہم نے کھول کھول کر سنا دی ہیں اپنی آیات اس قوم کو جو سوچتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں مظاہر قدرت میں سے چند مظاہر کا تذکرہ تھا، جن میں بنیادی بڑے بڑے دو مظہر چاند اور سورج، یہ اللہ کی قدرت کے بہت بڑے مظہر ہیں۔ اتنے بڑے مظہر کہ لوگوں نے دھوکے میں آ کر ان کو خدا بنا ڈالا، پوجا شروع کر دی۔ سورج کے پجاری ہیں، سورج کو پوجتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو دیوتا ہے ہمارا، سب کچھ تو یہی دیتا ہے، اسی سے پھل پکتے ہیں، اسی سے یہ ہوتا ہے، اسی سے وہ ہوتا ہے، فلاں فلاں، ساری دنیا کا نظام گویا کہ اسی سے چل رہا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب پیچھے شروع میں تذکرہ ہوا، قوم سے جب خطاب کیا، انہیں مسئلہ توحید اور اللہ کی وحدانیت سمجھانے کے لیے ایک تدبیر اپنائی، تو اس میں پہلے یہ کہا ستاروں کو دیکھ کر کہ یہ میرے خدا ہیں، پھر چاند کو دیکھا تو یہ کہا خدا ہے، پھر سورج کو آخر میں دیکھ کر کہا کہ یہ خدا ہے، پھر جب سب غروب ہو گئے تو کہا کہ نہیں، یہ خدا کہاں سے ہو سکتے ہیں، جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس کو غروب کرنے والا خدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں سورج اور چاند کی نشانیاں بیان کی کہ یہ خدا تھوڑی ہیں، یہ تو ہماری خدائی کی علامتیں ہیں، ہماری خدائی کے دلائل ہیں کہ ہم خدا ہیں۔ آج کی آیت میں جو تیسری چیز تھی وہ تھے ستارے۔ آسمان پر جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں ان کی جو ہے وہ سائنسی حقیقت کیا ہے، وہ سیارے ہیں، وہ جو کچھ بھی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قرآن پاک کا انداز بیان یہ ہے کہ یہ سائنسی حقائق کو سامنے نہیں رکھتا، بلکہ یہ انسان کا جو مشاہدہ ہے، عام مشاہدہ، اس کو سامنے رکھتا ہے۔ اور گفتگو میں ہمیشہ عام مشاہدہ ہی سامنے رکھا جاتا ہے، سائنسی حقیقت نہیں سامنے رکھی جاتی۔ جیسے اب ہم جانتے ہیں، آج جو بھی ہمارے سامنے مشاہدات آئے یا جو بھی تحقیق آئی ہے، ہم جانتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ نہیں چل رہا، زمین گھومتی ہے۔ زمین کا ایک چکر وہ ہے جو
24 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے تو اس سے دن و رات کا اختلاف بن جاتا ہے، دن و رات کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ سورج گویا کہ اپنی جگہ ہے اور زمین گھوم رہی ہے، لیکن ہم میں سے کوئی آدمی بھی یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کبھی یہ نہیں کہتا کہ صبح کے وقت کو کہے کہ جو ہے نا زمین یہاں تھی، پھر شام کو زمین یہاں پہنچ گئی، پھر دوپہر کو زمین یہاں پہنچ گئی، نہیں، بلکہ یہی کہتا ہے کہ سورج سر پہ تھا، پھر کہتے ہیں سورج دائیں طرف ہو گیا، پھر کہتے ہیں سورج نکل آیا، پھر کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا۔ تو سورج ہی کو چلا رہے ہوتے ہیں ہم سب لوگ، چاہے جتنا بڑا کوئی سائنسدان ہے وہ بھی ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سائنسی حقائق اپنی جگہ الگ ہیں، لیکن جو عام محاورات کی زبان ہوتی ہے اس میں ان کو ملوث نہیں رکھا جاتا، اس میں عام مشاہدے کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے بھی جہاں ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں کوئی سائنسی حقیقت نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہاں بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے سائنسی چیزیں بیان کی ہیں، قرآن سائنس کی کتاب ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کی توہین ہے۔ یہ تو ایسے ہی جیسے آدمی کہے کہ جو ہے نا قرآن میں جوتا گانٹنے کا تذکرہ بھی ہے، قرآن میں یہ بھی ہے، قرآن میں، بھائی وہ ایک انسانی ضرورت ہے، ٹیکنیکل چیزیں ہیں، وہ آپ کی ضرورت ہیں، اس کو آپ اپنے اس پہ رکھیں، اس کو قرآن کے اندر گھسیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن تو انسان کو یوں سمجھیے کہ اس کی جو قبر سے آگے آنے والی زندگی اسے روشن کرتا ہے۔ جہاں آپ کے سارے سائنس فیل ہو جاتی ہے اس سے آگے وحی کی روشنی شروع ہوتی ہے۔ یہ ساری ترقی تو لوہے کی ترقی تو آسمان سے نیچے نیچے ہے، بلکہ آسمان کیا، یہ تو خلا سے بھی نیچے نیچے ہی ہے، اس سے آگے تو انسان ابھی تک جا ہی نہیں سکا۔ تو قرآن کی تو ابتدائی کسی اور جہان سے ہوتی ہے۔ آپ جتنے مرضی سینکڑوں بلب لگا لیں لیکن ایک انسان کی قبر روشن نہیں کر سکتے۔ ہاں، قرآن روشن کرے گا اس کی قبر۔ تو قرآن کو یہ قرآن کا گھٹیا استعمال ہے کہ ہم اسے کہیں کہ قرآن سائنسی حقائق بیان کرتا ہے۔ کچھ لوگ بڑے فخر سے اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس لیے کہ سائنس تو آئے روز بدلتی رہتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، تو پھر قرآن بھی بدلتا چلا جائے گا۔ یعنی قرآن نے پہلے کچھ اور کہا پھر کچھ اور کہا، تو قرآن پر ایمان کہاں رہا انسان کا؟ تو یہ قرآن تو غیر متبدل چیز ہے، اس لیے جو تذکرہ یہاں ہوتا ہے وہ انسان کے عام مشاہدے کا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج فرمایا کہ ایک مقررہ وقت تک چلتا ہے، تو اس میں چلتا ہوا میں نظر آتا ہے۔ اب آپ کی حیت اسٹرانومی جو ہے وہ کچھ بھی کہتی رہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو عام مشاہدات کی بات ہے اس میں گفتگو میں یہی کہا جائے گا سورج چل رہا ہے۔ تو یہاں ستاروں سے عرض کیا کہ ستارہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اتنا ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ ہماری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے انسان کے لیے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ انسان ستاروں سے راستہ تلاش کرتا ہے، آج بھی کرتا ہے، پہلے بھی کرا کرتا تھا۔ جنگل میں، صحرا میں رات کو سفر کرتے ہوئے انسان ڈائریکشن بھول جاتا ہے، سمت بھول جاتا ہے کہ میں نے کس طرف جانا تھا، گھپ اندھیرا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کس طرف جانا ہے۔ صحرا میں آدمی بہت بھولتا ہے، اور وہاں کی جو علامات ہوتی ہیں وہ بھی صبح کو ٹیلا اس طرف ہے، 2 گھنٹے بعد وہی ٹیلا دوسری طرف ہو جائے گا، ہوا اٹھا اٹھا کے ریت کا ٹیلا اس طرف سے ادھر کر دیتی ہے، ادھر سے ادھر کر دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کوئی ایسی زمینی علامت وہاں استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جب سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہیں بحری جہازوں پر، تو بھی وہاں کوئی علامت تو ہوتی نہیں ہے۔ رات کے وقت میں سفر تو ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہ رات ہو گئی تو سمندر میں جو ہے بحری جہاز رک جائے گا، نہیں، سفر تو اس کا جاری رہتا ہے۔ تو رات کی سمت اس کے لیے جو ہوتی ہے وہ پھر ستارہ ہوتا ہے۔ ستارے ان کو علم اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دیا تو اس کی روشنی میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ ہے، تو یہ ہماری شمال کی سمت ہے، ہم نے اس سمت سے اتنے زاویے پر اپنا جہاز ادھر رکھنا ہے، تو ہم وہاں فلاں جگہ پہنچ جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں بڑی جو ہے وہ ستارہ کام آتا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی انسان سے غلطی ہو جائے زاویے کی تو نتیجتاً کئی 100 کلومیٹر کا فرق پڑ جاتا ہے۔ جانا کسی ساحل پہ تھا لیکن جہاز کسی اور ساحل پہ جا کے لگ جاتا ہے، تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے۔ فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں،
یہ اس کی ستاروں کا قدر یا اس حدیث کی صحیح سمجھ اسی آدمی کو آ سکتی ہے جس نے سمندر کا کبھی سفر کیا تھا یا کرتا ہے کہ وہاں ستارے کی کیا قدر ہے. ورنہ وہ سمندر میں تو نہ کوئی جو ہے وہ اسٹیشن ہے، نہ کوئی وہاں ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کھڑے ہو سکیں. تو وہاں تو سفر ہی سفر ہوتا ہے، اور پھر سفر میں اگر تھوڑی سی غلطی ہے تو وہ کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کے معاملے میں جیسے سمندری سفر میں ستاروں کے بغیر چارہ کار نہیں. اگر ان ستاروں کو انسان فالو نہیں کرے گا تو اپنے نقصان اٹھائے گا، اور تھوڑی سی بھی غلطی کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. ایسے ہی دین کے معاملے میں دین کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنا پڑے گا. اگر ہم انہیں لے کر نہیں چلیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑیں گے، بہت دور کی گمراہی میں، اور دین کے معاملے میں انسان جو ہے بہت خسارہ اٹھانے والا ہوگا. دین وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھا دیا، عملاً کر کے سکھا دیا. صرف کتابی بات نہیں ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا. جو کام حضور خود فرما سکتے تھے خود کیے، جو صحابہ پر ایکسپیریمنٹ ہو سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کروا دیا. تو دین مکمل کر کے عملاً مکمل کر کے امت کے حوالے کر دیا. تو اس لیے دین کی فہم میں، دین کی تعبیر اور تشریح میں، تفہیم میں صحابہ کا پورا کردار اور حصہ ہے. اسی لیے آپ نے یہ فرمایا ہے. اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ میرے صحابہ سے جس نے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی، جس نے ان سے نفرت کی نعوذ باللہ اسے اصل میں ان سے نفرت نہیں مجھ سے نفرت ہے. گویا کہ معاملہ میرے ساتھ ہے تمہارا، یہ دیکھ لینا. آگے فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے دیکھو علم والوں کے لیے کتنی کھول کھول کی نشانیاں بیان کر دی. ستارے، سورج، چاند، زمین، دانے، اس میں سے نکلنے والی کونپلیں، پھر اللہ کی قدرت کے ایک وسیع نظام کتنے کھولے ہیں. لیکن یہ فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو علم رکھتا ہے. جو جاہل ہے وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا. اب یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ آگے بھی آ رہی ہے ایک بات. قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم بھی آج کل اس لفظ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں بڑا نالج رکھتا ہے. یورپ، امریکہ، مغرب بڑا علم رکھتے ہیں، بڑے علم میں ترقی کر گئے. قرآن پاک کی نظر میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ علم نہیں ہے، جہالت ہے. علم وہ ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچا دے. قرآن کی نظر میں علم وہ ہے، قرآن کی نظر میں عالم وہ ہے جو اللہ کو جانتا ہے. جو خدا کو نہیں جانتا بھلے اس نے زمین کی تہوں کے اندر کی باتیں معلوم کر لی، چاہے اس نے ستاروں کے فاصلے ماپ لیے. اس لیے اقبال نے کہا نا علیہ الرحمہ کہ ستاروں کی گزرگاہوں کا سفر کرنے والا اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. ستارے تو بڑے ماپے کہ فلاں ستارے کی روشنی کیا ہے، پھر کیا ہے، وہ کیا ہے، فلاں کیا، لیکن اپنی زندگی تاریک، شیطانیت سے بھری ہوئی، خواہشات نفس سے بھری ہوئی، اور گناہوں سے بھری ہوئی، گندگی سے بھری ہوئی اپنی زندگی، تو یہ ہے اس کی شرک سے بھری ہوئی، کفر سے بھری ہوئی. تو یہ کیا اس نے کیا؟ کائنات کا ذرہ ذرہ ماپا، اس کا تجزیے کیے، لیبارٹریاں بنائی، اس کے اندر سے ایک ایک ایٹم خلیہ، اس کے اندر کے جہان دریافت کیے، لیکن دریافت نہیں کیا تو خدا کو دریافت نہیں کیا. یہ علم نہیں ہے، جہالت ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں اس سے وہ کہیں بڑا عالم ہے. وہ دیہاتی ایک عربی بدو سے کسی نے پوچھا، کسی فلسفی نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس تو خدا کو مانتا؟ اس نے کہا مانتا ہوں. یہ عرب کے جو بدو کہتے ہیں وہاں کے دیہاتی، بالکل اجڑ آدمی جس بیچارے نے کچھ نہیں پڑھا، الف کو کلی نہیں جانتا کہ الف کیا ہوتا ہے، انگوٹھا چھاپ. اس سے کسی نے پوچھا کہ تو خدا کو مانتا؟ اس نے کہا بالکل مانتا ہوں. کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا البعر تدل علی البعیر والاثر تدل علی المسیر. انہوں نے کہا کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ میں جب کسی راستے پہ جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے اگر اونٹ کی مینگنی نظر آ جائے تو میں یہ جان لیتا ہوں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. اگر مینگنیاں پڑی ہوئی مجھے نظر آ جائیں خاص انداز سے، اس کا پیشاب یا مینگنیاں، تو اس سے میں جان لیتا ہوں یہاں سے اونٹ گزرا ہے. اگر میں جا رہا ہوں راستے میں مجھے نشان قدم نظر آ جاتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے یہاں کوئی لوگ گزر کے گئے ہیں. تو علامت کو دیکھ کر ذی علامت کو پہچاننا. انہوں نے کہا یہ تو بڑی موٹی سی بات ہے، تو اتنا سمجھدار ہو کہ تو اتنی بات سے نہیں سمجھتا.
پھر اس نے کہا کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سورج، یہ نظام، کیف لا تدل علی السمیع البصیر، یہ اس کسی ایسی زبردست ذات کے اوپر تجھے دلالت کرتے نظر نہیں آتے جو بڑی حکمتوں والی، بڑی سمع والی، بڑی بصر والی، بڑے علم والی ذات ہے، تجھے اتنی ہوش نہیں ہے؟ یعنی تو بالکل ہی جاہل ہے، میرے سے بھی کیا گزرا ہے، میں تو ایک چیز کو دیکھ کر استدلال کر لیا میں نے اس سے، تو تجھے اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی تو نے جو ہے وہ ساری چیزیں تو نوٹ کی لیکن نہیں کیا تو خدا کو نہیں کیا۔ اس کی بڑی مثال دی علماء نے، انہوں نے کہا کہ دیکھو دعوت ہو ایک انسان کرے، لوگ مختلف اس دعوت میں بلائے، اور اس دعوت میں سارے لوگ جا رہے ہیں، جو صاحب دعوت ہے اصل میں اس سے ملتے ہیں، جا کر کوشش کرتے ہیں کہ جو دلہا ہے، جو اس کا باپ ہے، جو اس کا چچا ہے، جو بھی ذمہ دار وہاں کے میزبان ہیں، ان سے ملاقات ضرور کی جائے۔ اس کے بعد کھانا بھی کھائیں گے، بیٹھیں گے بھی، چیزیں بھی استعمال کریں گے، وہاں کی جو انٹیریئر وہاں کا ڈیزائن ہے اس کو بھی دیکھیں گے، اگر دیکھنے کی چیز ہے، اس کا اگر مکان اس نے بنایا ہے دکھانے کے لیے تو سب دیکھیں گے، لیکن بنیادی طور سے میزبان کو نہیں بھولیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب ان میں سے ایک آدمی ایسا احمق ہے، وہ اس گھر میں داخل ہوا، دعوت پہ آیا تھا، سارے کھانوں کی تعریفیں کر رہا ہے، سب کھانوں کے بڑے ہی اس نے حساب کتاب لگا دیے، پوری کاپیاں بھر دی، پوری کتابیں بھر دی کہ یہ کھانا ایسے بنتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ویسے ہوتا ہے، یہ فانوس، یہ بلب اور یہ گلوب، یہ فلاں فیکٹری، فلاں یہ وہ، فلاں فلاں، سب چیزوں کے اس نے جتنے بھی شماریات کی ہو سکتی تھی سب کر لی، لیکن نہیں ملا تو میزبان سے نہیں ملا۔ تو آپ فرمائیے کہ اس بندے کے بارے میں میزبان کا رویہ کیا ہوگا؟ یہ دوسرے لوگ کیا کمنٹ کریں گے کہ یہ کیسا آدمی ہے؟ کہیں گے یہ تو احمق ہے پرلے درجے کا، یہ اس کام کے لیے تھوڑی آیا تھا یہاں، جو دعوت والے نے اس کو بلایا ہے، میزبان ہے، اس سے ملو بھائی۔ تو فرمایا کہ بالکل یہی مثال ہے، مسلمان آدمی بھی اس دنیا میں آیا، اللہ نے یہ ایک کارخانہ بنایا ہے، اپنا ایک اس نے جہان بنایا ہے، زمین بنائی، آسمان بنایا، پہاڑ، پتھر، ندیاں، آبشاریں، سب اس نے سجا کر اس نے کہا کہ آؤ دیکھو آ کے میری قدرت دیکھو۔ اب مسلمان آدمی تو سب سے پہلے دیکھتے ہی کہتے تبارک اللہ احسن الخالقین، کیا کہنے ہیں اس ہستی کے جو سب سے بہترین خالق ہے، کیا خوب بنایا ہے خالق نے، کسی بنانے والے نے اس کو خوب بنایا ہے۔ تو پہلے قدم میں ہی اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ سے ملاقات نصیب ہو جاتی ہے اس کو۔ لیکن جو کافر ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے یہ سائنسدان شروع ہوئے، نیوٹن سے لے کر آگے تک، اسٹیفن ہاکنگ تک، تو یہ خدا سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ان کی، ساری دنیا ماپی، ساری دنیا دیکھی جانچی، لیکن اللہ ان کو کہیں نہیں ملا۔ یہ مرتے مرتے کہہ گیا تھا، اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ میرے پاس اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی گویا کہ اس کی عقل اس دیہاتی اجڑ سے بھی گئی گزری ہے۔ تو ایسے لوگوں کو عالم کہا جائے گا، ان کے پاس جو کچھ ہے اس کو علم کہا جائے گا، قطعاً نہیں کہا جائے گا، تو جہالت کا پورٹ ہے۔ اس لیے فرمایا ان قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، یہ آیتیں ہم نے کھولی ہیں، ضرور بہت کھول دی ہیں، اس سے بڑی ہم اپنی قدرت کی نشانی کیا دے سکتے ہیں تمہیں، کیا دے تو سکتے ہیں لیکن کیا دیں تمہیں، لقوم، لیکن یہ ہے کس کے لیے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جو صرف جسے آج کل علم کہا جا رہا ہے، یہ تو علم نہیں ہے، یہ جہل ہے، جو خدا سے انسان کو دور کر دے، خدا کے احکامات سے دور کر دے، اس کے شریعت سے دور کر دے، وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہوتی ہے، اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ جتنے بھی انسان اس وقت دنیا میں ہیں، 7 ارب 6 ارب 8 ارب جتنا بھی کہہ رہے ہیں، یہ سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی۔ اسی لیے فرمایا فرمانے والوں نے کہ ہم انسان بڑی جلدی بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ماں باپ ایک ہی تھے، اس لیے ہم دوسرے آدمی کو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا باپ آدم کچھ اور ہے، پٹھان کا بابا آدم کچھ اور ہے، پنجابی کا اور ہے، لاہوری کا اور ہے، سندھی کا اور ہے، بلوچستان والے کا اور ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، سب کا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ سب تم جتنے بھی انسان ہو
انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تم سب کو ایک ہی تو جان سے ہم نے پیدا کیا، باقی رہا یہ کہ تمہاری پہچان کے لیے اس نے کچھ اونچ نیچ پیدا کر دی، کچھ رنگ روپ میں فرق پیدا کر دیا، کچھ زبانوں کا اختلاف بنا دیا، کچھ تھوڑا سا مال دولت کا اختلاف بنا دیا، کچھ قوم قبیلے کا پہچان بنا دی۔ یہ صرف پہچان ہے، یہ تمہارا معیار نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا انسان تم میں سے وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ باقی سب دنیا کے سٹیٹس ہیں تمہارے، یہیں رہ جائیں گے، لیکن اس بات کو نہ بھولو کہ تمہارے ماں باپ ایک تھے۔ فمستقر و مستودع، فرمایا پھر اس دنیا میں تمہارے لیے کچھ ٹھکانہ ہے، لیکن اصل جو تمہاری جگہ ہے وہ جنت ہے۔ جنت میں تم پیدا ہوئے، جنت سے تمہارے ماں باپ آدم علیہ السلام اور حوا آئے تھے دنیا میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، فرمایا کہ جاؤ دنیا میں، اور اب تمہارے لیے ایک مدت تک ٹھکانہ ہے۔ وہ مدت کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کا ڈنکا بجنے تک، یہ جو زمانہ ہے یہ مدت ہے، یہ ہمارے قیام کی جگہ ہے۔ اب اس قیام کے دوران ہم آتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، عالم ارواح سے آتے ہیں ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے پھر زمین کے پیٹ میں، زمین کی چھاتی پر، پھر اس سے اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں قبر میں، وہاں سے پھر آگے ایک نئے جہان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان مسافر ہے اصل میں، عالم ارواح سے سفر شروع کیا اس نے، چلتے 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 دنیا میں آیا، پھر قبر میں گیا، پھر قبر سے حشر میں، یہ بھی سفر ہے، پل صراط پھر ایک سفر ہے، پھر وہ آخر میں جا کر اس کو ٹھکانہ ملے گا جنت میں۔ جنت ہمارا اصل گھر ہے، اس لیے یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے۔ یہ جن کو ہم اپنا گھر کہتے ہیں یہ گھر نہیں ہے، سب کرائے کے گھر ہیں، کیونکہ کرائے کا گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ اپنے گھر میں اور کرائے کے گھر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ کرائے کا گھر بہرحال چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے گھر سے کوئی نکال نہیں سکتا آپ کو۔ تو دنیا جو ہے یہ کرائے کا گھر ہے، اپنا گھر نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں سے انسان کا جنازہ نکلے وہ گھر نہیں ہوتا، اس کا اپنا گھر نہیں ہوتا۔ اور جنازہ تو ہر گھر سے نکلنا ہے، چاہے ہم کروڑوں میں خریدیں، چاہے ہم بحریہ ٹاؤن میں خریدیں، یا ہم ڈیفینس گلبرگ میں خریدیں، یا چبرجی میں خریدیں، جہاں بھی ہمارا گھر ہے جنازہ تو نکلنا ہے۔ جیسے مسافر، جیسے کرایہ دار جو ہے وہ اپنے گھر سے جب مالک اس کو کہتا ہے چل نکل، تو بیچارہ سامان باندھتا ہے، نکل جاتا ہے، وہ دوسری بات ہی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی یہ جو اس دنیا کا مالک ہے وہ بھی کہے گا چل نکل، اسرائیل سے کہے گا نکال اس کو، اور چارپائی نکل جائے گی۔ تو کرائے کے گھر میں تو واپس آنے کا پھر بھی چانس ہوتا ہے، کوئی منت سماجت کر لے انسان، لیکن اس گھر سے جب نکلنے کا حکم آ جائے گا پھر واپسی نہیں ہوگی، کبھی بھی واپسی نہیں ہوگی، کوئی منت سماجت چل ہی نہیں سکتی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک منٹ کی تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ کرائے کے گھروں میں تو آدمی پھر بھی کہہ سن کے 1 مہینہ بڑھوا لیا، 2 مہینے بڑھوا لیے، لیکن یہاں 1 منٹ بھی نہیں بڑھ سکتا، ایک سانس بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، آگے پھر فرمایا جن لوگوں کو سمجھ ہے ان کے لیے یہ بڑی کھلی نشانیاں ہیں۔ دنیا کا نظام، یہاں کا آنا، یہاں کا جانا، موت، زندگی، یہاں کا ٹھکانہ، یہ سب عبرت کی چیزیں ہیں، کاش کے کوئی سمجھنے والا ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔